دوستو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی زبردست ایمان افروز واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور اس واقعے سے لطف اٹھائیں گے اور یقیناً آپ کا ایمان بھی بڑھے گا۔ مفتی الہی بخش کاندھلوی اپنے وقت کے جلیل القدر علماء اور باکمال اولیاء میں سے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس کے خاندان کے بزرگوں میں سے ہیں۔ تقویٰ و پرہیزگاری، تواضع وغیرہ میں ان کے عجیب و غریب واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ ان کے زمانہ میں کاندھلا کے ایک قطع زمین کے بارے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے اور وہ شاید وہاں مسجد بنانا چاہتے تھے، اور ہندو دعوے دار تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے اور ہندو وہاں پر مندر بنانا چاہتے تھے۔ ایسے موقع پر جھگڑا محض زمین کا نہیں رہتا بلکہ ایمان و کفر کا مسئلہ بن جایا کرتا ہے۔ انگریز کا زمانہ تھا، مقدمہ عدالت میں چلا گیا۔ انگریز جج نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم لوگ باہمی رضامندی سے مصالحت کی کوئی شکل نکال لو۔ اس پر ہندوؤں نے کہا کہ ہم عدالت کو مسلمانوں کے ایک عالم دین کا نام پیش کر دیں گے، عدالت ان کی گواہی سن لے، اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ چونکہ بات مسلمانوں ہی کے ایک عالم پر آ کر ختم ہو رہی تھی، اس لیے مسلمانوں نے بھی اس پیشکش کو خوشی خوشی قبول کر لیا، بلکہ ان کا خیال تھا کہ اب فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ ہندوؤں نے جج کو مفتی الہی بخش کاندھلوی کا نام پیش کر دیا۔ بظاہر یہ بات مسلمانوں کے لیے اطمینان کا باعث تھی کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے نیک شخص مسلمانوں اور کفار مسجد اور مندر کے اس طرح کے مسئلے میں اسلامی حمیت کے خلاف بات کیسے کر سکتے ہیں۔ مفتی الہی بخش کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ مفتی صاحب اپنی انتہائی سادہ اور انگریز حاکم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابتدائی تکنیکی اور تعریفی سوالات کے بعد جج نے پوچھا کہ فلاں جگہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کس کی ہے، مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی؟ جج کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مفتی صاحب کے منہ سے بلا تکلف یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ میرے علم کے مطابق یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، وہ اس پر جو چاہے بنا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ طے شدہ معاملے کے مطابق جج کو ہندوؤں ہی کے حق میں فیصلہ کرنا پڑا۔ مسلمان بھی چونکہ مفتی صاحب کی گواہی پر اتفاق کر چکے تھے، اس لیے ان کے سامنے بھی فیصلہ ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ مولانا ابو الحسن ندوی نے اس واقعے پر دلچسپ تبصرہ بھی نقل کیا ہے کہ اس مقدمے میں مسلمان اگرچہ ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، اور اس کے نتیجے میں کئی ہندو مسلمان ہو گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس فیصلے کی روح سے مسلمان وہ جگہ حاصل نہ کر سکے، لیکن اسلام کی یہ جیت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ مسلمان اگرچہ اس زمین پر قبضہ حاصل نہ کر سکے، لیکن نامعلوم کتنے دلوں میں اسلام کے لیے جگہ بن گئی، اور کتنے ہندوؤں نے اس واقعے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور ان کی آنے والی نسلیں مسلمان پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام جیت گیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے
کہ معاملہ کوئی بھی ہو ہمیشہ حق و سچ کا ساتھ دیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔